ایران کی ایک خوبصورت روایت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دسترخوان، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ گھروں سے نحوست اور تنگ دستی نکلتی ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے اس دسترخوان کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، اور منت کے بغیر بھی خیر و برکت کے لیے اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ایران کے کئی علاقوں میں پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دسترخوان کی خوبصورت روایت ہے۔ ان لوگوں کا یقین ہے کہ اس عمل سے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اور گھر میں خیر و برکت، خوشی اور خوشحالی آتی ہے۔ اس دسترخوان کا تمام اہتمام و انتظام صرف خواتین ہی کرتی ہیں، اور مردوں کو اس کے کسی بھی کام میں شامل نہیں کیا جاتا۔ سیدہ علیہ السلام کا یہ دسترخوان ان خوبصورت اور بامانی روایتوں میں سے ایک ہے جسے خالص نیت کے ساتھ انجام دے کر خوش قسمتی حاصل کی جاتی ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ قسمت بنانے والا یہ دسترخوان کیسے سجایا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان بچھانے کا کوئی خاص وقت اور دن مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہیں یہ اہتمام کر سکتی ہیں۔ اس میں پہلے قدم کے طور پر آپ اپنے کسی بھی کام کی منت مانتی ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سیدہ علیہ السلام کا دسترخوان بچھاؤں گی، یا آپ دسترخوان بچھا کر منت مان سکتی ہیں کہ پاک بی بی میں آپ کا دسترخوان بچھا رہی ہوں، اپنے عباس کے بازوؤں کا واسطہ میرا فلاں مقصد پورا کر دیجیے۔ جب دسترخوان بچھانا ہو تو اپنے رشتہ داروں یا احباب کے ساتھ گھروں کا انتخاب کریں جن میں زہرا، فاطمہ، محمد، علی، حسن یا حسین نام کے افراد موجود ہوں۔ اگر 7 گھر ایسے نہ ملے تو کم از کم ایک گھر ایسا ضرور موجود ہو جہاں زہرا یا فاطمہ نام کی کوئی خاتون موجود ہو۔ آپ ان 7 گھروں سے آٹا اکٹھا کریں، اور بالخصوص جس گھر میں فاطمہ یا زہرا نامی خاتون ہو ان سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو آٹا دیں، اور آٹے کے اوپر اپنی 5 انگلیوں کے نشان لگائے۔ یہ سارا آٹا اکٹھا کر کے اپنے گھر کے کسی پاک و پاکیزہ کمرے میں چھان کر سفید کپڑے پر رکھیں، اور اوپر سے کسی برتن کے ساتھ اس آٹے کو ڈھانپ کر 100 مرتبہ درود پڑھ کر سیدہ کو پیش کریں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ اب اگلے دن تک اس کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ آپ اگلے دن تک دسترخوان کی دوسری چیزوں کا انتظام کر لیں۔ دسترخوان کے کھانے اپنی استطاعت اور پسند کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ دسترخوان میں شرکت کے لیے خواتین کو دعوت دیں، اور اگر ممکن ہو تو کوئی عالمہ یا ذاکرہ بھی بلا لیں۔ اب اگلے دن آٹے والے کمرے کا دروازہ کھولیں اور آٹے کا ڈھکن اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو آٹے پر انگلیوں کے یا تسبیح کے نشان نظر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ پاک بی بی کی خصوصی توجہ کی علامت ہے۔ اس آٹے کو دوسرے آٹے میں ملا کر اس کی روٹیاں بنائیں اور اس دسترخوان پر رکھیں جو آپ نے اپنے گھر کے مرکزی مقام پر بچھایا ہو۔ دسترخوان پر آپ جو جو کھانے، مٹھائیاں، پھل وغیرہ رکھنا چاہتی ہیں وہ رکھیں، اور ان کے علاوہ ان کھانوں کے چاروں طرف گلاب کی پتیاں رکھیں، اور ارد گرد 14 معصومین علیہم السلام کے لیے 14 چراغ یا موم بتیاں جلائیں۔ دسترخوان پر کھانوں کے علاوہ خاک شفا، تسبیح یا دعاؤں کی کوئی کتاب بھی رکھیں۔ دسترخوان پر کسی برتن میں نمک بھی ضرور رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ دسترخوان پر تمام خواتین روحانی پاکیزگی، صفائی اور طہارت کے ساتھ آئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی عالمہ یا ذاکرہ ہے تو وہ ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام کرے۔ اگر نہیں ہے تو حاضر خواتین میں سے ہی کوئی کلام پڑھ لے یا کوئی واقعہ بیان کرے جس سے محمد و آل محمد علیہم السلام کی یاد تازہ ہو، اور پھر کوئی نمازی اور دیندار خاتون سکرین پر آنے والی یہ دعا پڑھے، اور میزبان اور تمام حاضرین کے لیے دعا کرے، اور میزبان دسترخوان بھی خود اپنے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد تمام حاضرین میں عزت کے ساتھ کھانا تقسیم کیا جائے۔ یہ وہ منت اور عمل ہے جس سے نہ صرف میزبان کی دعائیں قبول ہوں گی بلکہ حاضرین کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ دسترخوان کوئی ایک خاتون یا ایک سے زیادہ خواتین مل کر بھی سجا سکتی ہیں۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے تمام حاضرین کو بھی چاہیے کہ اس دسترخوان میں حصہ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائیں، کیونکہ جس درخواست پر اس بی بی کے دستخط ہو جائیں وہ درخواست اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔